جو سورہ اعراف کی تلاوت امام صاحب نے کی ہے، اس سے متعلق چند باتیں بتانی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کی بدعقیدگی اور گمراہی پر کیا ہے۔ نمبر ایک، سورہ عمران میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ نصارہ اور کرسچن پر کیا ہے، اور سورہ انعام اور سورۃ الاعراف میں اللہ نے مشرکین پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ اعراف کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اعراف ایک ایسا مقام نواز میں پہلے سے بول دیا نواز۔ سورہ اعراف کا نام اعراف اس لیے ہے کہ اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں جگہ ہے، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ جہنم۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں جنت میں داخل کرتے ہیں کہ نیکیاں برائیاں برابر، یا کچھ ایسے گناہ ہوں گے جن میں ماں باپ کی نافرمانی بھی داخل ہے۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص نکل گیا جہاد میں، امام ابن کثیر کے مطابق وہ بھی اعراف میں ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اعراف کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر ایک، نمبر دو، اللہ نے اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، لام مساوی کا معنی سوائے اللہ کی بسم اللہ۔ نمبر ایک، نمبر دو، اللہ نے کتاب کی حقانیت کا تذکرہ کیا۔ کتاب کے نزول کا مقصد یہ کیوں کی بے شہری کو دور کرنا، پریشانی کو دور کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شہر ہوتے تھے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ قرآن سن کر قبول کیوں نہیں کرتے، یہ شرک سے توبہ کیوں نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا وانزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج مما تنذر بالذکر للمؤمنین۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اس لیے نہیں کہ آپ کے دلوں میں تنگی ہو، بلکہ دلوں کی تنگی کو دور کرنے والی کتاب۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جس طرح اللہ نے پچھلی امتوں پر انعام کیا، اللہ نے تم پر بھی انعام کیا، اگر تم نے بھی ناشکری کی تو تمہارا انجام وہی ہے جو اللہ نے اس صورت میں قوم فرعون کا تذکرہ کیا، بلکہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا تذکرہ کیا، شعیب کی قوم کا تذکرہ کیا۔ ان تمام لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، فساد کیا، تکبر کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور ثمود کو اللہ نے چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو چنگھاڑ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، اور اللہ نے فرعون کو مختلف عذاب کے ذریعے دوچار کیا، جس کا تذکرہ حافظ صاحب کل کریں گے۔ آج جو ہمیں بتانی ہے کہ اللہ نے اس صورت میں دو عظیم واقعہ بیان کیا، ایک واقعہ آدم علیہ السلام کا، دوسرا ابلیس کا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، توبہ کیا، اللہ نے قیامت تک ان پر رحمت کی، اللہ نے ان کے ذریت میں اللہ نے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کر دیا، ان کی نسل میں انبیاء آئے، صلحاء آئے، ایک آدم کی توبہ سے۔ فاجتباہ ربہ فتاب علیہ، توبہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دل سے توبہ کی، یقین سے توبہ کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، زمین انہیں آباد کر دیا، نسل انسانی کا سلسلہ جاری کر دیا، اللہ نے فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کی تاریخ روشن۔ لہذا دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اپنی غلطی کو مان لو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، شیطان اکڑ گیا، اور شیطان نے کہا کہ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ جس سبب سے تو نے گمراہ کیا ہے میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان غلط راستے پر نہیں بیٹھا، غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، غلط راستے پہ ڈال دیا ہے، ایک روٹ پہ ڈال دیا ہے، وہ چلتے رہیں گے، جہنم میں جاتے رہیں گے، لیکن سیدھے راستے پر اسٹریٹ پاتھ پہ شیطان بیٹھا ہے تاکہ سیدھے راستے پہ چلنے نہ دیں۔ اس لیے کہا لَقُعُدَنَّ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے وہ، اور کہے گا ہدایت ادھر ہے، ہدایت ادھر ہے، میں ان کے اوپر آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، اور ویسا شیطان آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی اور بائیں۔ شیطان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ شیطان کا وہی راستے سے حملہ کرے گا، ایک ہے شبہات اور دوسرا ہے شہوات۔ شبہات پیدا کرے گا، جیسے ایک بھائی نے سوال کیا کہ نماز پڑھتا ہوں، شکوک شبہات بہت آتے ہیں، وسوسہ آتے ہیں، تو وسوسہ نماز میں آنا اور وسوسہ دل میں آنا یہ شر کی علامت نہیں بلکہ خیر کی علامت۔
کہ وہ شیطان آپ پہ غالب نہیں آ سکتا، صرف وسوسہ ڈالنا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ نے شکایت کی نماز میں وسوسہ آتا ہے، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسا لگتا ہے چل کر راکھ ہو جاتا تو اچھا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس کے معاملے کو وسوسے میں ڈالا۔ یعنی وسوسہ ہی شیطان ڈال سکتا ہے، غالب نہیں آ سکتا، چاہے جتنا وسوسہ ہو، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے جب تک انسان زبان سے بات نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے۔ اور دوسرا راستہ ہے شہوات کا، گناہوں کو خوشنما بنا دے گا، حرام کاری کو خوشنما بنا دے گا، فحاشی کو خوشنما بنا دے گا۔ لہذا شبہات کا مقابلہ ہم یقین سے کریں گے اور شہوات کا مقابلہ صبر سے کریں گے۔ یقین اور صبر یہ ہتھیار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تو قسم کھائی کہ نہیں کھایا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں خیر خواہ ہوں۔ یہ درخت کا پھل کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو۔ بھٹکا دیا، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے میں مبتلا کر دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، لغزش کرا دیا، وفی قراءۃ اخری فَأَزَالَهُمَا الشَّيْطَانُ، لغزش میں کرائے اور شیطان نے جنت سے نکلوا بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، جس طرح شیطان نے تمہارے باپ آدم حوا اور ماں حوا کو جنت سے نکلوایا، کہیں تم کو بھی نہ فتنے میں مبتلا کر دیں۔ تو شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید پہ آؤ، شرک سے بچو، نمبر 1۔ نمبر 2، تقوی کا لباس استعمال کرو، وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس استعمال کرو۔ کیوں؟ لباس کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے۔ جب تک پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، ہمارا لباس جو بالکل ڈھکا ہوتا تھا، جیسے جیسے پیسہ آیا ویسے ایسے لباس گھٹتا گیا، یہاں تک کہ بے پردگی آتی۔ دلیل اللہ نے فرمایا کہ آدم اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت کا لباس اتر گیا، ینزع عنہما لباسہما، جنت کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر گناہ معصیت کرو گے ننگاپن آئے گا، بے حیائی آئے گی، زناکاری آئے گی، فحاشی آئے گی۔ جس قدر شیطان کی طرف آئیں گے، جس طرح انٹرنیٹ کی طرف آئیں گے، موبائل کی طرف آئیں گے، فیس بک کی طرف آئیں گے، ننگاپن بے حیائی آئے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ لباس قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، یہ لباس زینت بھی ہے اور ستر بھی ہے۔ زینت استعمال کرو۔ ارے بھائی آپ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، سیدھے مسجد میں آ گئے؟ نہیں، اللہ سے ڈرو، اچھا لباس استعمال کرو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں آتے وقت زینت اچھا لباس استعمال کرو، اچھی خوشبو استعمال کرو، اور کھاؤ اور پیو، فضول خرچی مت کرو، اسراف سے بچو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ جنتی لوگ وہ ہے جو تواضع انکساری اختیار کرنے آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر، اور جہنمی لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، تکبر کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں جس طرح اونٹ نہیں داخل ہو سکتا، اسی طرح تکبر کرنے والے، حق کو جھٹلانے والے جنت میں داخل۔ لیکن جو اللہ کی طرف جھکنے والے، توبہ استغفار کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ نمبر 1، دل میں جو کینہ کپٹ رہ گیا اس کو دور بھی کر دے۔ نمبر 2، نمبر 3، اللہ نے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور اللہ نے 2 تذکرہ کیا، جنتیوں کا، جہنمی کا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا۔ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا؟ جنتی جنت میں ہوں گے، خوابگاہوں میں ہوں گے، بیویوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، نعمتوں کی بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عزت اور اکرام میں اضافہ فرمائے گا۔ کہیں گے جہنمی سے کہ دنیا میں تم ہم کو حقیر سمجھتے تھے، ہم نے تو اللہ کے وعدے کو پا لیا، کیا تم نے اپنے وعدے کو پایا؟ وہ جہنمی کہیں گے ہم نے پا لیا۔ اور فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک پکارنے والا پکارے گا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے رہے۔ اور
جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے جنتیوں سے اللہ پردہ ہٹا دے گا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اے جنتیوں، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تھوڑا پانی دے دو. جہاں بلد ہو حلق سوکھ رہا ہے. تھوڑی روزی دے دو، تھوڑی مٹھاس دے دو، جنت کا پھل دے دو. جنتی کہیں گے ہرگز نہیں. ان اللہ حرم علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے. یہ دیگ شریف پکانے والے، یہ مندی شریف کے پیچھے چلنے والے، یہ بریانی کے پیچھے چلنے والے، اور کون کون کھانا ہے جلدی بولو، کدو کی کھیر پر پھرنے والے لوگ دین کو مذاق بنا دیا ہے. جہنمیوں کی صفت ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. یہ دیگ شریف، یہ کتا شریف، یہ بلی شریف، یہ طوطا شریف، یہ جیسے سب کچھ شریف بنا دیا. جنہوں نے دین کو کھیل بنا دیا، کھلواڑ بنا دیا، کھانے پینے کا دین بنا دیا. جس نبی کے پیٹ پر پتھر بدے ہوتے تھے، جس نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں پھونکے جاتے تھے، آج دین کو کھلواڑ بنا دیا، تماشا بنا دیا، کھیلنے کودنے کا ذریعہ بنا دیا. یہ سارے ظالم روزہ نہیں رکھتے، ایک لائن سے بھیڑ لگا کر کے کھانے کے لیے بھیڑ لگاتے ہیں. جنہوں نے دین کو کھیل کود بنا دیا ہے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور اللہ نے ان کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. اور اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، جس طرح انہوں نے اس دین کو بھلا دیا اللہ نے انہیں بھلا دے گا. تو اب اختیار ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو آدم علیہ السلام والا اسوہ اختیار کیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. خوب پڑھیں گے، سارا مسئلہ اللہ آسان کر دے گا. اور اگر شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو تکبر کیجیے. اور خاص طور سے خواتین کے لیے پیغام، بہت سی عورتیں اپنے کپڑے پر تکبر کرتی ہیں، اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتی ہیں، اپنے فیشن پر تکبر کرتی ہیں. ہمیشہ نئے ایسا لباس پہنو جو کسی کو نہ ملا ہو، اور ایسی سوٹ خریدو جو کسی کو نہ ملا ہو. تو اس کے بارے میں بھی حدیث، من لبس لباس شہرت البسہ لباس المذلہ ثم الہب فیہ نارا. جو شہرت کا لباس پہنے، جو مشہور ہونے کے لیے لباس پہنے، ایسا لباس، ایسی ساڑی کہ سب کی نگاہ اس کی طرف مرکوز ہو جائے، اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا اور اس کپڑے میں جہنم کی آگ بھڑکا دے گا. لہذا سے وہ زینت اختیار کرنا کوئی حرج نہیں ہے شوہر کے لیے یا گھر میں. لیکن عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ طَفِلَاتٌ، خوشبو لگا کر نہ نکلو، زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلو، سادہ لباس میں نکلو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ایما امرأة استعطرت فمرت علی القوم لیجدوا ریحا فہی زانیہ. جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو لوگوں کو محسوس کی جائے، ایسی عورت زانیہ ہے، فاحشہ ہے. اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ مکمل غسل جنابت کی طرف غسل نہ کرے. یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے حالات کو درست کرے اور امت کے اوپر رحم و کرم فرمائے. بالخصوص سرزمین شام پر مسلمانوں کے اوپر کافی ظلم ہے. فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں نے ان کی بجلی کاٹ دی، ان کا پانی کاٹ دیا، ان کی غذائی اجناس کاٹ دیا. چھوٹے چھوٹے بچے لائن میں لگائے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کے لیے اس سے محروم ہیں. ہم کم سے کم دعائیں تو کریں، ان مظلوموں کے لیے تو دعا کریں. ہمارے وطن عزیز میں مسجدوں پہ حملے، مدرسوں پہ حملے، بہت سارے لوگوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں. تو ہم اللہ کو منا لیں کہ اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت کے مستحق نہیں ہے. جس طرح اللہ تو نے آج تو قوم فرعون کی تباہی کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، عاد کو تباہ کر دیا، سمود کو تباہ کر دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا. ایسے ظالم و جابروں کو تازیانہ عبرت بنا دے اور اس سرزمین کو امن و سلامتی کی سرزمین بنا دے. اہل ایمان کی حفاظت فرما، حق و جمع فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.